السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی ایس زیڈ لرننگ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بچوں، آپ کو اپنے استاد، آپ کے والدین، آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کو ہمیشہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر اور ان کی نصیحت پر عمل کرے۔ تو آج ہم اسی سے متعلق ایک سبق کہنا بڑوں کا مانو پڑھیں گے۔ کسی گاؤں میں احمد اور اسلم دو دوست رہتے تھے۔ دونوں پڑوسی بھی تھے۔ وہ ساتھ ساتھ کھیلتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کا گاؤں چھوٹا سا تھا۔ گاؤں میں کچے پکے مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے راستے تھے، لیکن یہ چھوٹا سا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ گاؤں میں مغرب کی طرف ایک پہاڑی تھی۔ سامنے مشرق کی طرف ایک ندی تھی۔ ندی کے اس پار ہرے بھرے کھیت اور باغ تھے۔ چاروں طرف ہریالی تھی۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اور بہت صاف ستھرا اسکول تھا جہاں گاؤں کے بچے پڑھتے تھے۔ شاہنواز احمد اور اسلم کا ہم جماعت تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اسے شانو کہتے تھے۔ وہ بہت شریر تھا۔ اس کا دل پڑھنے لکھنے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ دن بھر بیکار کی باتیں کرتا، کھیلتا کودتا رہتا، ندی میں تیرتا، گائے بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کھیتوں کی سیر کرتا۔ وہ جس دن اسکول آتا، شرارتیں کرتا اور بچوں کو بے وجہ ستاتا تھا۔ سب بچے اس سے پریشان رہتے۔ استاد اسے سمجھاتے، کبھی سزا بھی دیتے۔ اس کے گھر جاتے، والدین سے ملتے، شکایت کرتے، لیکن شانو پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ برسات کا موسم تھا۔ اتوار کے دن گاؤں کے سب لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ شانو نے دوستوں سے کہا، چلو ندی میں تیرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے کون دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے۔ احمد اور اسلم نے اسے منع کیا۔ استاد کی بات یاد دلائی کہ برسات کے دنوں میں ندی میں تیرنا اچھا نہیں، کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے۔ شانو نے ان کی ایک نہ مانی اور ندی میں کود گیا۔ وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھنے لگا ہے۔ اچانک پانی بڑھتا دیکھ کر اسے استاد کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شانو کے لیے تیرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور بدن بھاری ہو گئے تھے۔ وہ پانی کے دھارے کے ساتھ بہنے لگا۔ احمد اور اسلم کنارے سے شانو کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے قریب کے گھر میں گئے۔ وہاں سے ایک بڑی سی رسی لائی۔ احمد نے رسی کا ایک سرا مضبوطی سے پکڑا۔ اسلم نے دوسرا سرا شانو کی طرف پھینکا۔ بڑی مشکل سے شانو نے رسی پکڑی۔ احمد اور اسلم رسی کھینچنے لگے۔ ساتھ ہی وہ شانو کی ہمت بھی بڑھا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے شانو کنارے پر آ گیا۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ دونوں دوست اسے گھر تک لائے۔ اس کی امی نے اسے کمبل اڑایا۔ احمد اور اسلم اس کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ اب شام ہو رہی تھی۔ شانو بھی اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس کے گھر والوں سے اجازت چاہی۔ اس کی امی نے دونوں کو گلے لگایا، شاباشی دی۔ شانو اپنے بستر سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن اسکول کھلا۔ سب بچے خوشی خوشی جانے لگے۔ احمد اور اسلم بھی اسکول پہنچے۔ انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آج شانو ان سے پہلے اسکول پہنچ گیا ہے اور پڑھائی میں مصروف ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، شانو نے اپنے استاد کی بات نہیں مانی تو وہ کس طرح پریشان ہوا۔ اسی لیے بڑوں کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے اور اسکول روزانہ پابندی سے جانا چاہیے اور پڑھائی بھی دل لگا کر کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی آج سے یہ وعدہ کیجئے کہ اپنے بڑوں کی نصیحت کو اور ان کی بات کو ہمیشہ مانیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے سبق میں آئے نئے اور مشکل الفاظ کو۔ خوبصورت، مشرق، مغرب، شرارت، احساس، مصروف۔
ان الفاظ کو بار بار پڑھیے اور اپنی نوٹ بک میں خوش خط لکھیے۔ اس ویڈیو کو اپنے تعلیمی گروپ میں شیئر کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے BSZ لرننگ کو سبسکرائب کیجیے۔